بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیزو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کون واقف نہیں ہیں، اور ان سے عدل و انصاف کے جڑے بے شمار واقعات، تاریخ ان سے بھری پڑی ہے۔ آج ایک بڑی ہی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے خلیفہ ہیں جن کو خلفۂ راشدین کے بعد خلیفہ راشد بھی تاریخ کہتی ہے، یعنی خلیفہ راشد خامس کے نام سے ان کو یاد کرتی ہے۔ ان کا دور حکومت اور ان کا دور خلافت عدل و انصاف کے واقعہ سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو یہی حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ عدل کو قائم کرو، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بے شمار دفعہ اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کا ایک مقولہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، سلطنت اور حکومت یہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حاکم نے ان سے شکایت کی کہ جناب، میں جس علاقے میں ہوں یہاں شہر ویران ہو رہا ہے، لہذا بیت المال سے کچھ مال ہماری طرف روانہ کیا جائے تاکہ جو ہے وہ ہم شہر کی صورتحال کو سنوار سکیں۔ ہمیں مال کی ضرورت ہے، اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے۔ یہ خط اس کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھ کر اس کو روانہ کیا، اور اس میں یہ لکھا تھا، فَإِذَا قَرَأْتَ کتابی، جب یہ میرا خط تمہارے پاس پہنچے اور تم اس کو پڑھ لو، فَحَسِّنْ مَدِينَتَكَ بِالْعَدْلِ، تو فوری طور پر اپنے اس شہر میں، اپنے اس علاقے میں عدل کو قائم کرو، کیونکہ تمہارے شہر میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے ایریے میں ظلم و ستم ہے، جس کی وجہ سے شہر ویران ہو رہا ہے، اور ظلم و زیادتی شہروں اور ملکوں کی ویرانی کا سبب ہے۔ یہ لکھا، اور ساتھ یہ لکھا، لا ملک الا بالجند، کوئی بھی ملک جو ہے وہ فوج اور لشکر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ولا جند الا بالمال، اور فوج کو بجٹ کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، سامان ضرب و حرب کی ضرورت ہے، یعنی فوج اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اور فرمایا ولا مال الا بالبلاد، اور یہ وسائل اور مال اور اسباب تم کیسے حاصل کرو گے؟ وہ شہروں سے حاصل ہوں گے، اور شہر جو ہے وہ کیسے صحیح رہیں گے؟ ولا بلاد الا برعایا، رعایت کے ساتھ، یعنی عوام کے ساتھ شہروں کا بسنا اور قائم رہنا ہے۔ اور رعایا کیسے قائم رہتی ہے؟ ولا رعایا الا بالعدل، عدل و انصاف جب تک کسی عوام کو میسر نہیں ہوگا وہ عوام قائم نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا عوام کو قائم رکھنا ہے تو عدل و انصاف قائم کرو، اور عوام اگر خوشحال ہو گئی تو سمجھو تمہارا شہر آباد ہو گیا، تمہارا ملک آباد ہو گیا، اور تمہارا ملک آباد ہو گیا تو تمہیں بہت سارے وسائل ملیں گے، تمہیں کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلانی پڑے گی، تمہیں کشکول گدائی نہیں پھیلانا پڑے گا، اور جب تمہیں شہروں کی آبادی کی وجہ سے مال حاصل ہو جائے گا، تم اپنی فوج کو بھرپور بجٹ جو ہے وہ ان کو سامان دفاع فراہم کر سکو گے، اور جب تمہاری فوج مضبوط ہوگی تمہارا ملک مضبوط ہوگا، تمہارا ملک جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ کوئی بھی دشمن تمہارے ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ چند الفاظ میں جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ملکوں کی آبادی، ملکوں کی سلامتی اور ملکوں کی خوشحالی اور ان کی ترقی کا بہت ہی عمدہ فارمولہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارا کشکول ٹوٹ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔